بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ ابن ابی شیبہ میں سنن الکبریٰ میں یہ واقعہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اس کائنات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سب سے بہترین ہستی ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، میں پورے 2 سال کے بعد اپنے گھر آیا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کاروبار کے سلسلے میں یہ آدمی باہر گیا ہو یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ گھر آنے سے پہلے میں بہت خوش تھا، آج میں 2 سال کے بعد اپنے گھر جا رہا ہوں، اپنے بچوں سے اور بیوی سے ملاقات کروں گا۔ لیکن میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اور میں نے اپنی بیوی سے ملاقات کی تو میری ساری خوشیوں پر پانی پھر گیا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ وجہ یہ بنی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت میں بڑا خوش تھا، جب بیوی سے ملا تو بیوی کو میں نے حاملہ پایا۔ بیوی کو حاملہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اور میری ساری خوشی فوراً ختم ہو گئی اور میری ساری خوشی غمی میں بدل گئی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کیا ہوا، یعنی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ حمل کس کا ہے، میں تو 2 سال کے بعد گھر آیا ہوں، تو میری بیوی نے کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ حمل تیرا ہی ہے، یعنی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرا ہی بچہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بتائیے 2 سال تک تو میں نے اپنی بیوی کو چھوا ہی نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ 2 سال کے بعد میں گھر آیا ہوں اور بیوی حاملہ ہے اور بچے کی نسبت بھی میری طرف کر رہی ہے، اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا اس عورت کو رجم اور سنسار کیا جائے، اور حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین، ام المومنین، جن کے علم و فضل کی پوری دنیا گواہی دیتی ہے، اور یہ وہ عمر ہیں جو زمین پر مشورہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک بنا کر اپنے حبیب پر اتار دیتا ہے، اور قرآن پاک میں 22 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر اتار دی۔ تو جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا تو ان کے پاس ہی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تیرے حکم کو، تیرے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا، آپ اپنی اصلاح کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عمر، آپ کے لیے نہیں ہے جو اس عورت کے پیٹ میں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس عورت کو سزا دینا چاہتے ہیں، رجم کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ملزمہ ہے، مجرمہ ہے، آپ کی نظر میں تو اس کو سزا دیں، لیکن جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، اس کا کیا جرم ہے، اس نے کون سی غلطی کی ہے، اس بچے کو کس جرم کی پیدائش میں آپ سنسار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے۔ شیبہ نامی عورت آئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح حمل کا انتظار کیا تھا سزا لاگو کرنے سے پہلے، کیوں کہ پیٹ میں بچہ ہے، وہ بھی ایک جان ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ ظلم کرتے ہیں، جی ڈاکٹر نے بتایا ہے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اعضاء مکمل نہیں ہیں، اس کا برین ٹھیک نہیں ہے، جی اس حمل کو گرا دو، جائز ہے،
یاد رکھیں یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے ارد گرد معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں۔ پیدائش کے بعد آپ کی دھرتی پر زمین پر ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کا دماغ ٹھیک نہیں، جو معذور ہیں۔ تو کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ معذور ہیں، ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، ان کو قتل کر دو؟ یاد رکھیں جس طرح زمین کی پشت پر کسی بیمار کو معذور کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے اس وجہ سے قتل کرنا کہ یہ نامکمل ہے، اس کی اعضاء مکمل نہیں بننے، اس کا برین ٹھیک نہیں ہے، قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ واضح حمل کا انتظار کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور فرمایا کہ واضح حمل کا انتظار کیا جائے۔ عورت نے بچہ جنا اور صحیح سند میں موجود ہے جس وقت وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو وہ بچہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت نکلے ہوئے تھے، اور جب باپ نے اس بچے کو دیکھا تو کہنے لگا، اللہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، یہ تو میرا ہی جیسا ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ حدیث، ماؤں نے معاذ بن جبل جیسے بچے جننا بند کر دیے ہیں۔ عمر اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر اس بے گناہ عورت کو سنسار کرنے کے جرم میں ہلاک ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے، آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں اگر کوئی صحابی کہیں پر کوئی غلطی کرتا اور دوسرا صحابی قرآن و حدیث سے دلائل دے کر اسے سمجھاتا تو صحابی غلطی کو تسلیم کر کے اپنی بات سے رجوع کر لیتا، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ واقعی میری غلطی تھی، اور فرمایا اگر معاذ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو غلطی کو تسلیم کرنا بڑا پن ہے، اس سے شخصیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ آدمی کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اعتراف کیا کہ مجھ سے بھول ہو گئی اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، قیامت تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور آدم علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ دوسری طرف شیطان معلوم نے غلطی کی اور پھر اس پر ڈٹ گیا کہ میں تو بہت بڑا ہوں، میرا رتبہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، بلکہ قیامت تک شیطان معلوم پر لعنت برستی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔